اراضی کیس میں نواز شریف کے ناقابل ضمانت لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو موصول ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ہائی کمیشن پیر کے روز کی تعمیل کروائے گا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کی جاری کیے۔ ماضی میں بلوچستان سے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ وزیراعظم عمران خان سے کوئٹہ میں بلوچستان کابینہ کے ارکان اور وفاقی وزراء کی ملاقاتیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کوئٹہ میں اجلاس، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزراء کی شرکت۔ حق نہ ملا تو اسلام آباد کا راستہ جانتے ہیں، بلاول بھٹو کا ودین میں کارکنان سے خطاب۔ کہا وفاقی حکومت NFC ایوارڈ کے 200 ارب روپے کھا گئی۔ بلاول کی بدین آمد پر انتظامیہ نے خیمہ بستی قائم کر دی، زبردستی ہاریوں کو کیمپ میں لایا گیا، دکانیں بند کروا دی گئیں۔ سندھ کے بلدیاتی اداروں میں خصوصی افراد کے لیے ملازمتوں پر عام افراد کی بھرتیوں کا انکشاف۔ محکمہ بلدیات کے ذیلی اداروں میں خصوصی افراد کے کوٹے پر صحت مند افراد کی نوکریاں لگوائی گئیں۔ محکمہ بلدیات سندھ کا KMC اور کراچی واٹر بورڈ کو مراسلہ جاری۔ آرمی چیف سے امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل کینٹ میکنزی کی ملاقات۔ DGISPR کے مطابق پاکستان اور امریکہ فوجی تعاون پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ افغان امن و امن پر جاری پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ افغان امن عمل شروع ہونے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا وہ دن آن پہنچا جس کا افغان عوام کو شدت سے انتظار تھا۔ شروع دن سے موقف تھا کہ افغان مسئلے کا فوجی حل نہیں، افغان تنازع کا واحد حل مذاکرات اور سیاسی تصفیہ تھا۔ افغان رہنما تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا آج نیا دور قطر میں ہوگا۔ افغان حکومت کا وفد مذاکرات کے لیے دوحہ پہنچ گیا۔ چیئرمین قومی مصالحتی کونسل عبداللہ کہتے ہیں امید ہے ساتھ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے، ہم کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے پر امید ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین کا بھی اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر کی تصدیق۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ آج ایک اور تاریخی بریک تھرو ہوا ہے، ہمارے دو عظیم دوست ممالک اسرائیل اور بحرین بھی امن معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں۔ بحرین نے آج اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا 13واں مرحلہ کولمبیا کے سائیکلسٹ ڈینیل مارٹز نے جیت لیا۔ مقررہ فاصلہ 5 گھنٹے 1 منٹ 47 سیکنڈ میں طے کر لیا۔ اور اٹلی میں فارمولا 1 گران پری ریس کے پریکٹس سیشن میں ویلٹری بوٹاس نے سب ڈرائیورز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ریس اتوار کو ہوگی۔ اپنا جو پروگریس شروع کیا تو ان کو جو سب سے پہلے جو انویسٹمنٹ آئی ہندوستان میں بھی اور چائنا میں بھی، وہ ان کے اوورسیز ان کی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی، ان کے جو باہر ہندوستان کے جو لوگ باہر کام کر رہے تھے اور چائنا کے لوگ باہر کام کر رہے تھے۔ تو ہم نے جس طرح اس ٹیلنٹ کو، ہمیں جو اثاثے کو پاکستان میں جس طرح ہمیں ان کو لانا چاہیے تھا اور اب نیشن بلڈنگ میں جس طرح انہوں نے ہماری مدد کرنی تھی، وہ بدقسمتی سے ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا پہلا قدم ہے اور بڑا قدم ہے، بیکاز یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یہ جو شروع کیا آج آپ نے، یہ ایک موقع دیتا ہے پاکستانیوں کو
پارٹیسپیٹ کرنے کا پاکستان کی بزنسز میں. ہماری جو ابھی بہت بڑا انیشیٹو ہمارا کنسٹرکشن کا ہے, جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے 2 پروجیکٹس ہیں, اور بھی بڑے ہیں, بادشاہ ڈیم بھی ہے, مومن ڈیم ہے, ہماری ML1 پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی ریلوے بنانے لگے ہیں, جو 2 نئے شہر بنا رہے ہیں, ایک بنڈل آئلینڈ سندھ کے اندر اور دوسرا راوی سٹی لاہور میں. یہ بہت میگا پروجیکٹس ہیں. ان سب میں ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے پارٹیسپیٹ کروانا ہے, انہوں نے شرکت کرنی ہے اس میں. ابھی حفیظ نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے چیلنجز کیا تھے. چیلنجز پاکستان کے سب سے بڑے یہ ہے کہ ہمارے اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم جتنا بھی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تقریباً آدھا چلا جاتا ہے قرضوں کی قسطوں کے اوپر. تو جو ملک کے لیے پیسہ بچتا ہے وہ کافی نہیں ہے. تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ویلتھ کریشن کریں, ہم اپنی ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی اتنی کریں کہ ہمارے پاس پیسہ اتنا آ جائے کہ ہم یہ قرضے واپس کر سکیں. تو اس کے لیے بھی یہ جو ہمارا کنسٹرکشن کا پورا پیکیج ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو 2 بڑے شہر ہیں اس میں اتنی زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو, کیونکہ کنسٹرکشن میں جیسی شروع ہوتی ہے 30 ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں جو کہ ایک دم چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سے جو سارا اکانومی کا پہیہ چلے گا, اس سے انشاءاللہ جو ہماری ریونیوز بڑھیں گے, ویلتھ کریٹ ہوگی, اور انشاءاللہ اس سے پھر ہم قرضے واپس کرنے کی ابیلٹی رکھیں گے, ہمارے پاس صلاحیت ہوگی. اور دوسرا جو ایشو انہوں نے بات کی وہ یہ کہ اس ملک میں جو ہماری جب گورنمنٹ آئی تو سب سے بڑا ٹریڈ گیپ تھا, امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر $40 ارب کا گیپ تھا. ہم $20 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے تھے اور $60 ارب کی امپورٹ کر رہے تھے تقریباً. تو یہ اتنا بڑا تاریخی جو ٹریڈ گیپ تھا, جو اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تاریخ تھا, $20 ارب ریمیٹنسز نکال کے بیچ میں سے. تو یہ جو ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ روپے کے اوپر پڑتا ہے. جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے تو روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو جب روپیہ گرتا ہے تو چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے. لوگ جنہوں نے پیسے باہر سے لگانے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر روپے نے گرنا ہی ہے تو وہ ڈالر میں پیسہ رکھیں. تو اس سے ساری اکانومی کی جو اکانومی کی ویلتھ بھی نیچے چلی جاتی ہے, اور پھر جو انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ ویلتھ کریشن, اور دوسرا ڈالرز ہم کیسے بڑھائیں, اس کے لیے اوورسیز پاکستانی کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ریمیٹنسز ان کی بڑھ گئی ہیں, لیکن ہم ایسی چیز چاہتے ہیں کہ ان کی اب انویسٹمنٹ آئے ہمارے ملک میں. ابھی تک ہم ان کو کوئی وائبل چیزیں نہیں پریزنٹ کر سکے انویسٹ کرنے کے لیے. جو کرتے بھی ہیں انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم جیسے ایز آف ڈوئنگ بزنس آسانیاں ہوتی جائیں گی انویسٹرز کے لیے, تو انشاءاللہ وہ ادھر بھی آئیں گے.